السلام علیکم جی، میرا نام یحییٰ خان اور میرے چینل پر آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہمیشہ میں ٹریول ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں، ہمیشہ آوارہ گردی کرتا ہوں، اپنی آوارہ گردی ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن آج کی ویڈیو جو ہے تھوڑی سی مختلف ہے، اور آج میرے ساتھ جو انسان موجود ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، آپ جانتے ہیں اسے۔ یہ دنیا بڑا آدمی صرف اسی کو مانتے ہیں جس کے بہت سارے فالوورز ہو، چاہے ریئل لائف میں ہو چاہے سوشل میڈیا پر ہو۔ لیکن میں بڑا آدمی اور بڑا انسان اس کو مانتا ہوں جس کا دل بڑا ہو اور اس کے دل میں اور انسانوں کے لیے بہت سارا جگہ ہو۔ میں بڑا انسان اس کو مانتا ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس وقت کہ میرے پاس اسی ٹائپ کا ایک انسان موجود ہے جس کا دل بھی بہت بڑا ہے، اور جو اور انسانوں کے ساتھ جو ہے نا بہت محبت سے ملتا ہے۔ جس طرح وہ کیمرے کے سامنے جتنے عاجزی کے ساتھ لوگوں سے ملتے ہیں، اور جس طرح عاجزی سے بات کرتے ہیں، اور جس طرح لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کا کہ بیہائنڈ دا کیمرہ بھی ایسا ہی ایک ہے۔ تو مبشر بھائی، ویلکم ٹو پشاور سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ یحییٰ خان بھائی نے کہا تھا کہ یہ بات آپ نے ضرور کرنی ہے، تو میں اس لیے کر رہا ہوں۔ یحییٰ خان بھائی، اصل میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا شہر ہے، چونکہ ملک میرا ہے تو شہر بھی میرا ہے۔ تو میں یہاں پہ آ کے بالکل گھر جیسا فیل کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا، آپ مجھے بازار میں ملے تو آپ نے دیکھا، آپ کو لگا کہ یہ بندہ کہیں باہر سے آیا ہے؟ نہیں سر، بالکل۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور آپ سب کی محبت ہے کہ گھل مل جاتا ہوں میں بہت آسانی سے نا سب میں۔ جی۔ تو کبھی نہیں، یہ 2 دن ہو گئے میرے خیال میں، دوسرا دن ہے آج۔ جی۔ تو ابھی پشاور میں سارے پشاور میں آج گھوما ہوں۔ صحیح۔ تو بالکل ایسے ہی جیسے اپنے سیالکوٹ میں گھومتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح۔ تو اپنے گاؤں میں گھومتے ہیں، سیم ایسا ہی ہے۔ صحیح۔ اور آپ سب بہت اچھے ہو، آپ سب جو ہے بہت مہمان نواز ہو۔ اچھا سر، میں نے نوٹ کیا ہے، میں نے سنا ہے BBC نے بھی آپ کا انٹرویو لیا تھا، اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ میں ایک فٹ بال کی فیکٹری تھی، میں اس میں کام کرتا تھا۔ جی۔ تو سر ظاہر سی بات ہے، جب آپ فٹ بال فیکٹری میں کام کرتے تھے تو اس ٹائم آپ کے پاس ظاہر سی بات ہے کہ اتنی انکم آپ کی نہیں تھی، اور یوں سمجھو کہ آپ کی زندگی ایک مڈل کلاس والی آدمی کی تھی۔ تو اس ٹائم ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے خواہشات بھی ہو سکتے ہیں آپ کی، وہ تھے اس ٹائم، اور ابھی الحمدللہ وہ خواہشات وہ پوری ہو چکی ہو۔ ایسی کوئی خواہش جو ابھی اس ٹائم پورا نہیں تھا، اس ٹائم آپ سمجھتے تھے کہ کاش کوئی کچھ ایسا ہو جائے میرے لائف میں کہ میں اپنے اس خواہش کو پورا کروں، اور اب وہ خواہش پورا ہو چکا ہو، تو ایسی کوئی چیز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہوتا ہے، ہم سب پہ ہوتا ہے یہ کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ ہم لوگ بہت امیر ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو الحمدللہ جب تک آپ اپنے ماں باپ کے سر پہ ہوتے ہو تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہوتے ہو۔ وہ آپ اپنی خواہشات کو مار کے، اپنے پھٹے پرانے جوتے پہن کے آپ کے لیے نئے جوتے خریدتے ہیں، نئے کپڑے خریدتے ہیں، اپنی ساری خواہشات کو مار کے۔ وہ آپ کی ہر خواہش کا خیال رکھتے ہیں۔ تو میری ذات کے لیے کوئی بھی خواہش نہیں تھی، تو میری جو خواہش تھی وہ یہی تھی کہ جتنا جو ہے میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا ہے، یا سب کے ماں باپ جتنا سب کے لیے کرتے ہیں، چونکہ ماں باپ رشتہ ہی ایسا ہے نا کہ میرے ماں باپ کوئی اسپیشل نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ جتنے بھی ہیں ہر ایک کے ماں باپ وہ اسپیشل ہیں۔ جس کے ساتھ ماں لگ گیا، جس کے ساتھ باپ لگ گیا، وہ اسپیشل ہے، میرا ہو، آپ کا ہو، وہ کسی کا بھی ہو۔ یہ رشتے جو ہیں یہ بغیر لالچ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں ان کی خواہشات جو ہیں وہ پوری کر سکوں، تو الحمدللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو خوش رکھ سکوں، ٹھیک ہے۔ ان کی جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے لاڈ پیار سے پالا ہے، تو میں بھی ان کے ساتھ اتنے تو نہیں کر سکتا، لیکن جتنے زیادہ ہو سکے میں کروں۔ شکریہ۔ تو یہی ہے، بس یہی خواہش تھی، اور اللہ تعالیٰ وہ پوری کر رہا ہے، کیونکہ میری ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے کہ میں ان کی خدمت کروں۔
اچھا سر، جب آپ نے یہ آپ کی جرنی سٹارٹ ہوئی یوٹیوب کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے 6 مہینے 8 مہینے 1 سال لوگ محنت کرتے ہیں، ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں، شوٹ کرتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ مطلب آپ بالکل ڈی موٹیویٹ ہو گئے ہو اور آپ نے کہا ہو کہ یار ابھی میں یوٹیوب میں نے نہیں کرنا، ابھی اس میں کچھ نہیں رکھا، اور آپ نے کبھی چھوڑنے کا ارادہ کیا ہو؟ ایسا ہوا ہے کبھی آپ کے ساتھ؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات آپ نے پوچھی ہے. تو یہ تھا کہ اصل میں جب جاب کرتا تھا فٹ بال فیکٹری میں، تو میں ویکنڈ پہ چھٹی آتا تھا. صحیح. تو میں یہ ویڈیو بنانے سے پہلے بھی کھانا بناتا تھا. صحیح. ٹھیک ہے. تو میری تو وہ پہلے سے روٹین تھی. روٹین میں اضافہ صرف یہ بات کا ہوا کہ ابھی اس کی ویڈیو بناتا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. تو جو کام میں آلریڈی کرتا تھا اور میرا شوق تھا، میں اپنی ماں باپ کے لیے کھانا بناتا تھا. صحیح ہے. تو وہ شوق جو ہے وہ تو میں اگر میں ویڈیو بناؤں یا نہ بناؤں، وہ تو میں پہلے بھی کرتا تھا. تو اس سے مجھے بالکل بھی فرق نہیں پڑا، اور نہ ہی حالانکہ 6 ماہ یا 7 ماہ جو ہے، 6 ماہ کہہ لیں اپروکسیمیٹلی، کہ بالکل ویوز نہیں آتے تھے. 2 3 4 5. ٹھیک ہے. ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل. تو 6 مہینے تک اگر ویوز نہ آئیں، تو اگر وہ میرا شوق نہ ہوتا، وہ ماں باپ کی خدمت کا جذبہ نہ اندر ہوتا، تو پھر میں یہ ساری چیزیں سوچتا. وہ تو میرے لیے روٹین کا کام تھا، تو وہ میں بس روٹین کا کام کرتا رہا ہوں، تو اللہ نے رحمت کر دی ہے. اچھا سر، ہر انسان کی اپنے اپنے پلان ہوتے ہیں زندگی میں. ہم جب آگے بڑھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، سوچتے ہیں کچھ کہ آنے والی زندگی میں میں کچھ ایسا کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. اور ہر انسان جو ہے 3 سال بعد 2 سال بعد اپنے آپ کو کہیں پر دیکھتا ہے. تو آپ اپنے آنے والے 5 سالوں میں اپنے آپ کو کہاں پر دیکھتے ہیں؟ میں ابھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں ابھی 2 منٹ کی بات بھی نہیں سوچتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے خدمت کا موقع دیا جتنا ماں باپ کا، وہی کر رہا ہوں. کوئی پلان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. پلاننگ جو ہے نا تب ہوتی ہے کہ جب میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کی پلاننگ ہوتی ہے. میرا کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں کچھ ہوں. ٹھیک ہے. میں اگر سوچوں کہ یہ میری وجہ سے یا میرے کام کرنے کی وجہ سے ایسا کچھ ہوا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ بالکل میں کلیئرلی بات کہنا چاہتا ہوں سب کو کہ میری ذات تک اگر بات ہوتی تو میں بالکل ناکام ہارا ہوا بندہ ہوں، جو کچھ بھی نہیں کر سکتا. نکما کہہ لیں. تو پلاننگ تو ہوتی ہے وہ کامیاب لوگوں کی نا، جو خود سے کامیاب ہوئے ہوں. میری جو کامیابی ہے یہ آپ سب کی کامیابی ہے، آپ ساری فیملی ہو میری. ٹھیک ہے. میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، ان کی کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بات جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ٹھیک ہے. میری ذات پہ اگر جایا جائے تو مجھے تو دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں دینا چاہیے نا. ٹھیک ہے. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو مجھ جیسے نالائق اور نکمے بندے کو تو کوئی پاس نہ بٹھائے. سچی یہ آپ کا بڑا پن ہے سر. صحیح ہے. تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. سر بہت سارے یوٹیوبر ہیں ابھی، بہت سارے آنے والے بہت سارے نئی جنریشن جو ہے سارا کا سارا ٹائم جو ہے نا اس کا یوٹیوب پر گزرتا ہے، اور اس سے بہت سارے کریٹر نکلتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی ٹپس تو ہزاروں گوگل میں آپ سرچ کریں گے تو ہزاروں جو ہے نا ٹپس اور ٹرکس پڑے ہوئے ہیں. آپ اپنے ایکسپیرینس سے ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں جو مطلب آپ کے ساتھ جو ہوا اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہو، اور آپ یہ جو ان میں سے اگر کوئی کریٹر ہے، کوئی کریٹر بننا چاہتا ہے، یوٹیوبر بننا چاہتا ہے، تو آپ اس کے لیے کوئی ٹپ دینا چاہتے ہیں؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ٹپ جو ہوتا ہے نا، وہ جو اس پروفیشن میں، اس کام میں جو بہتر انسان ہوتا ہے وہ دے سکتا ہے. تو بہتری والی مجھ میں تو کوئی بات نہیں ہے جو میں دوسروں کو گائیڈ کر سکوں. جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ میرے کسی پروفیشن کی وجہ سے نہیں ہوا، میری کسی عقل مندی کی وجہ سے نہیں ہوا، میرے کسی ٹپ کی وجہ سے نہیں ہوا، میرے کسی ٹرکس کی وجہ سے نہیں ہوا. مجھ پہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے بس، اور ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے. تو میں مشورہ بھی یہ دوں گا کہ ماں باپ کو ساتھ لے کے چلیں. ٹھیک ہے. ان کو اپنے مشوروں میں، اپنے جو بھی آپ کام کریں اس میں ان کو شامل کریں. ٹھیک ہے. تو پھر کوئی بھی آپ کام کریں تو اس میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اور کوشش کریں کہ جو آپ کا شوق ہے وہ اپنے ماں باپ کو بتائیں، یہ میرا شوق ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا ساتھ میں لے کے چلیں.
اور اسی پہ کام کریں، اور جو آپ ہیں جی جی ٹھیک ہے، جب آپ وہ دکھائیں گے نا، ابھی اگر میں آپ کو سلیپر میں مل گیا ہوں انہی سادہ کپڑوں میں بازار کے اندر، اور جیسے میرا بہیو ادھر دیکھتے تھے اس میں کوئی فرق دیکھا تو بھی آنیسٹ ریویو کیجئے. بالکل سر، بالکل. کچھ فرق دیکھا؟ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں نے یہی کہا، تو اگر آپ ریئل ہو نا جی جی تو سب کچھ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں نالائق بندہ ہوں، میں خود کو بہت بڑا لائق کہوں گا، تو میری جب بھی نالائقی پکڑی جائے گی نا جو ہے مجھ میں، ٹھیک ہے، تو لوگ مجھ سے کہیں گے یہ تو نالائق تھا. تو جب میں ہوں ہی نالائق اور یہ خود کو بڑا بتا رہا تھا، تو میں ہوں ہی نالائق، تو مجھے ایکسیپٹ کرنا چاہیے نا. میری لائقی کہیں پہ نہیں ہے، اس میں ایک رتی برابر بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے. سر ہمیں جو ہے نا زندگی میں جب ہم زندگی میں دیکھتے ہیں ہم ایک مقام پر ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ایک ٹائم، ہر انسان کے پاس ایسا ہوتا ہے جو ایک انسان بہت بے بس ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، زندگی سے ہارا ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کی زندگی اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. تو لوگوں کا برتاؤ، لوگوں کا رویہ وہ ایک طرح کا ہوتا ہے. جب انسان کہیں پر پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے زندگی میں آسانیاں آ جائے، اور وہ زندگی میں کسی کامیابی کی کسی ایک سیڑھی پر بھی اپنی پاؤں رکھے، تو لوگوں کا رویہ جو ہے نا ایک دم بدل سا جاتا ہے. تو آپ کے ساتھ بھی ایسا کبھی محسوس کیا ہے آپ نے؟ اپنے آس پاس کے لوگ، جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں، کبھی ان لوگوں کے رویے میں کوئی کچھ محسوس کیا کہ یار یہ آدمی میرے ساتھ پہلے کیسے برتاؤ کرتا تھا، سیدھے منہ میرے ساتھ بات تک نہیں کرتا تھا، اور اب دیکھو میرے ساتھ جو ہے نا کیسا رویہ کر رہا ہے؟ کبھی کچھ ایسا محسوس کیا ہے آپ نے؟ میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ جو میرا ذاتی رویہ ہے وہ کیسا ہے، میں اسی پہ کام کرتا ہوں. دوسروں کے رویے ہم ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں نا، صحیح، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جی بالکل. تو وہ پنجابی میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی نو جی ہندی ہے، ہور محبت کی ہندی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر میرے منہ سے جی نکلے گا نا آپ کے لیے، تو آپ اوئے توئے بھی کریں گے نا، تو ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چوتھی دفعہ کوئی بھی نہیں کرے گا. جب میرے منہ سے 3 دفعہ جی ہی نکلے گا تو آپ کیسے کوئی اور رویہ بدلو گے میرے ساتھ؟ صحیح ہے. تو ساری کی ساری، میں جو سمجھتا ہوں ساری کی ساری بات میرے رویے پہ ہے. اگر میرا رویہ نہیں بدلتا تو میرے ساتھ کسی کا رویہ بھی نہیں بدلتا. صحیح ہے، تو میرا رویہ نہیں بدلنا چاہیے، مجھے اپنے رویے پہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو میں الحمدللہ صرف اپنے ہی رویے پہ، کیونکہ جو یہ میرے اختیار میں ہے نا، ٹھیک ہے، تو میں پھر بھی آپ کے چینل پہ آ کے سب سے معذرت چاہوں گا اگر میرے رویے کی وجہ سے، میری بات کی کسی بھی بات کی وجہ سے کسی انسان کی بھی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں. اچھا سر، یہ بھی آپ نے، کیونکہ آپ نے کافی ایک لمبی جرنی آپ نے جو ہے نا سٹارٹ ہے آپ کی، اور اب بھی آپ ایک جرنی میں، ہم سب ایک جرنی میں ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کافی لمبا سفر جو ہے نا طے کیا ہے، یہاں تک آئے ہیں، اور ابھی ماشاءاللہ آپ کی سوشل میڈیا پر تقریباً 1 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں آپ کے. تو سٹارٹ میں لوگوں کا رویہ جو ہے نا کافی نگیٹو ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں اپنی بات کروں تو میں کتنی بار لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ بھائی مجھے اردو نہیں آتی، اردو میرا سیکنڈ لینگویج ہے. میرے آس پاس کے لوگ جو ہے جتنی بھی ہے وہ پشتو بولتے ہیں. میں خود کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی سے پڑھا لکھا نہیں ہوں، انگوٹھا چھاپ آدمی ہوں. تو میری اردو میں اگر آپ لوگوں کو کوئی غلطی نظر آتی ہے تو مجھے معاف کیجیے. میں کوئی جو ہے نا اردو کا ٹیوشن پڑھانے والا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، گالی تک دیتے ہیں. تو آپ کے ساتھ لوگوں کا رویہ پہلے جب آپ نے کام شروع کیا تھا، آپ کھانا بناتے تھے، تو لوگ جب کرٹیسائز کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کتنا بھی اگنور کرے. ہر کوئی کہتا ہے کہ اگنور کرو، لیکن جتنا بھی کوئی اگنور کرے پھر بھی جو ہے نا وہ کمنٹس جب دیکھتا ہے تو تھوڑا بہت انسان کا دل جو ہے نا ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیسا تھا؟ اور سٹارٹ میں جو لوگوں کی نگیٹیوٹی تھی، آپ کو کرٹیسائز اگر کسی نے کیا ہے تو آپ کیسے اس کو ہینڈل کرتے تھے؟ شروع کی جب بات کی جائے تو میں کوکنگ کرتا تھا، تو گاؤں میں الحمدللہ ابھی تک کسی نے نہیں پوچھا کہ کیا کرتے ہو، کیوں کرتے ہو. گاؤں سے باہر جا کے کوکنگ بھی کرتے تھے، کھیتوں میں کوکنگ کرتے تھے، تو الحمدللہ کسی نے نہیں پوچھا گاؤں میں. تو ابھی الحمدللہ میری فیملی اتنی بڑی ہے
اور اتنی محبت کرتی ہے میری فیملی مجھ سے، تو اگر کوئی کامنٹ ایسا کرتا بھی ہے تو وہ مجھے ضرورت نہیں ہے کچھ کہنے کی. صحیح ہے. تو فیملی ممبر جو ہیں وہ وہی دیکھتے ہیں ساری چیزوں کو. ٹھیک ہے. آپ سب میرے فیملی ممبر ہو تو آپ لوگ ہی دیکھتے ہو. جس نے غلط کمنٹ کیا ہے تو آپ لوگ ہی اس کو جواب دیتے ہو، تو مجھے ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو میں نے کبھی بھی ان کامنٹس پہ دھیان ہی نہیں دیا، واقعی میں نہیں دیا، کیونکہ آپ لوگ دھیان دے رہے ہو نا. ٹھیک ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ دھیان دینا چاہیے. صحیح ہے. تو آپ صرف کام کرو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اردو ٹھیک ہو. آپ بولتے جاؤ گے تو ٹھیک ہو جائے گی، بولو گے نہیں تو کیسے ٹھیک ہوگی. اچھا سر، میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں نا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری بتاؤں گا آپ کو کہ ایک ولاگر ہے پاکستان کا، بہت بڑا ولاگر ہے، اور میں چونکہ ایسا آدمی ہوں، میں خود ایسا آدمی ہوں جو ہمیشہ یہاں سے سوچتا ہوں، دل سے سوچتا ہوں، دماغ سے کبھی سوچا نہیں ہے زندگی میں. تو وہ ولاگر کا میں جب ولاگز دیکھتا تھا تو اس سے کافی محبت سی ہو گئی ہے مجھے. روز اس کا ولاگ دیکھو، روز دیکھو، اس سے مجھے ایک رشتہ سا قائم ہو گیا. اور پھر وہ ولاگر ایسا ہوا کہ میں ہنزا میں تھا اور وہ بھی ہنزا میں آ گیا، اور اسی طرح کا ایک ہوٹل تھا بہت بڑا، اور مجھے پتہ چلا کہ یہ پہنچا ہے. حالانکہ میں جب جاتا ہوں وہاں پر میں ہوٹلوں میں نہیں رہتا، میں کافی جہاں پر جنگل ہو میں وہیں پر ہوتا ہوں. لیکن اس کے لیے میں اس ہوٹل میں گیا، اور جب میں گیا اس کے پاس تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں صرف اس کو دیکھوں گا، ایک دو باتیں کروں گا، ایک تصویر اس کے ساتھ کھینچ کے اس سے چلا جاؤں گا. تو جب میں اس کے پاس گیا تو میں جو ہے نا پھر بھی وہی بات کی، جذباتی آدمی ہوں، میں نے اسے گلے لگانا چاہا، لیکن اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس ہاتھوں میں صرف اس نے اپنی 3 انگلیاں مجھے دی. اور یقین کرے میرا دل پھر بہت خفا ہو گیا میں کہ یار یہ جو ہے نا اس نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا. لیکن سر اگر آپ کو میں ایک بات بتاؤں، لیکن جب آپ مجھے ملے بازار میں تو وہاں پر میں امپریس ہو گیا آپ سے. پہلے آپ سے جو ہے نا آپ کی ویڈیو سے امپریس ہوا تھا، پھر جب بازار میں ملا تو اور امپریس ہو گیا. ابھی جب میں نے آپ کی انٹرویو کیا تو یقین کرے بہت امپریس ہو گیا میں آپ سے. اور میں لوگوں سے میں جو ہے نا بہت کم امپریس ہوتا ہوں. بہت کم لوگ ہیں کچھ جنہوں نے مجھے امپریس کیا ہے، ان میں سے آپ بھی ایک ہیں. یہ محبت اور بڑا پن ہے آپ کا. باقی یہ تو بہت شکریہ سر، آپ کے ساتھ مل کے یقین کرے بہت خوشی ہوئی مجھے آپ سے زیادہ ہوئی. تو ابھی آپ لوگ میرے مہمان ہیں، تو کھانے کا کیا صورتحال ہے؟ بس سر کھانا تو سب کچھ ہو چکا ہے، باقی جو ہے نا یہ جوس تو لینا جو صاحب منگوا چکے ہیں سر. یہ بھائی جناب بھی تو کھانا واقعی میں صحیح بتانا ہے. ابھی ٹائم کیا ہوا ہے سر؟ کھانا بھائی جان نہیں کچن میں ہے کوئی؟ نہیں سر، کھانا سب کچھ ہو چکا ہے ہمارا. یقین کریں ہم آپ سے ملنے آئے تھے اور آپ سے مل لیے، اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اپنی قیمتی سے آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر یقین کریں یہ ہمارے لیے ہمارا سب کچھ ہے. ایسے کیسے میں سر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں صرف ایسا بندہ ہوں نا کہ زندگی یہ ابھی 5 بج چکے ہیں سر. تو زندگی میں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. الحمدللہ اللہ نے ابھی بہت کچھ دیا ہے، میرے حیثیت سے زیادہ دیا ہے. اللہ پاک اور کرم فرمایا. ہاں، اور اب جو مجھے بھوک ہے نا وہ صرف اور صرف محبت کی ہے. جہاں سے ملتی ہے نا تو جو بھوک آدمی کو کوئی چیز ملتی ہے نا تو بہت خوش ہوتا ہے. تبھی میں صرف اور صرف محبت کا بھوکا ہوں. نہیں یہاں پہ تو میں صرف ہوٹل کا کھلا سکتا ہوں آپ کو، خود کے ہاتھ کا نہیں. انشاءاللہ آپ کے گاؤں میں آئیں گے، آپ کے ہاتھ سے بھی کھائیں گے. جی ضرور. اور میں محبت کا بھوکا آدمی ہوں، اور آپ سے بہت سارا محبت ملا، تو اس کے لیے آپ کا سر بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ سر. تو یا خان بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے اور یا خان بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.